تعالیٰ کی ذات مخلوقات سے منفرد مبرہ ہے۔ اس کا عرش بھی کسی انسان کے تخت جیسا نہیں بلکہ یہ اللہ کی عظمت کا مظہر ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ملائکہ فرشتوں کے سب سے اعلیٰ طبقات میں سے ہیں۔ ان میں سے ہر فرشتے کے بازوؤں پر 4 پر ہیں اور 2 پر ان کے چہروں کے اوپر ہیں، جن سے یہ اپنی آنکھوں کو چھپائے رکھتے ہیں، اور خوف خداوندی کے باعث یہ فرشتے عرش کی طرف نہیں دیکھتے، ورنہ دہشت سے ان کے دل پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ ناظرین کرام، عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے 7ویں آسمان کے فرشتوں سے زیادہ خدا کا خوف رکھتے ہیں، اور 7ویں آسمان والے فرشتے 6 آسمان والے فرشتوں سے خوف الہی میں بڑھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح 6 آسمان والے 5ویں آسمان والوں سے، اور 5ویں آسمان والے 4تھے آسمان والوں سے، اور 4تھے آسمان والے 3رے آسمان والوں سے، اور 3رے آسمان والے 2سرے آسمان والوں سے، اور 2سرے آسمان والے پہلے آسمان والوں سے خوف الہی میں اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ پھر ناظرین کرام، عرش الہی کے گرد رہنے والے فرشتے یہ واقعی فرشتوں کے سردار ہیں اور بہت ہی وجاہت والے ہیں۔ منقول ہے کہ عرش کے گرد ملائکہ کی 70,000 صفیں اس طرح کہ ایک صف کے پیچھے ہے۔ یہ سب عرش الہی کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ پھر ان سبوں کے بعد 70,000 ملائکہ کی صف ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اپنے کاندھوں پر رکھے ہوئے ہے، خدا کی تسبیح و تکبیر پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر ان کے بعد 100 صفیں فرشتوں کی ہیں جو اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے ہوئے تسبیح و تکبیر اور دعا میں مشغول ہیں۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے: وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ فرشتے جو عرش کے گرد ہیں، سب اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے اس طرح دعائے مغفرت کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت و علم میں ہر چیز کی سمائی ہے، لہٰذا ان مسلمانوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے، اور انہیں دوزخ سے بچا لے، اور اے ہمارے رب، ان مسلمانوں کو جنت عدن میں داخل فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے، اور ان کو بھی جو نیک ہوں، ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے، بے شک تو ہی عزت والا اور حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے عرش الہی کے اٹھانے والے اور عرش کا طواف کرنے والے فرشتوں کی دعا سن لی کہ وہ سب مقدس فرشتے ہم مسلمانوں اور ہمارے والدین اور بیویوں اور ہماری اولاد کے لیے جہنم سے نجات پانے اور جنت عدن میں داخل ہونے کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا احسان عظیم ہے ہم مسلمانوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ ہی کے طفیل میں ہم مسلمانوں کو یہ رتبہ بلند اور درجہ عالیہ حاصل ہوا کہ بے شمار طبقہ اعلیٰ کے فرشتے ہم گنہگار مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ وہ بھی کون سے فرشتے ناظرین کرام؟ عرش الہی کے اٹھانے والے فرشتے اور عرش الہی کا طواف کرنے والے فرشتے۔ سبحان اللہ! اے اللہ، تو پاک ہے، تو عزت والا ہے، تو ہی عظمت والا ہے، تو بزرگی والا ہے، تو ہی لائق عبادت ہے۔ ناظرین کرام، عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے ایک عظیم الشان اور خاص فرشتوں کا گروہ ہے جن کا ذکر قرآن اور احادیث میں آتا ہے۔ ان فرشتوں کا مقام اور مرتبہ بلند ہے اور ان کا کام اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامنا اور اس کی عظمت اور بڑائی کی گواہی دینا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا: اور تمہارے رب کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ قیامت کے دن عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہوں گے
مفسرین کے مطابق فی الحال 4 فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور قیامت کے دن ان کی تعداد 8 ہو جائے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی عظمت اور جسامت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک فرشتے کی گردن اور کندھوں کے درمیان اتنی مسافت ہے کہ ایک تیز پرواز گھوڑا 70,000 سال تک سفر کرے تو تب بھی وہ اس فاصلے کو عبور نہ کر سکے۔ ناظرین کرام، اس سے ان فرشتوں کی عظمت اور ان کی جسامت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ فرشتے اپنی طاقت اور عبادت میں مستقل ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، عرش کو اٹھانا ایک عظیم فریضہ ہے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ عرش الہی اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کی علامت ہے۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں اور وہ ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کا کام عرش کو اٹھانا اور اس کے آس پاس اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ فرشتے ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کی گواہی دیتے ہیں اور اس کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کا کام محض عرش کو اٹھانا نہیں بلکہ اللہ کی عبادت اور اس کے احکام کی تکمیل بھی ہے۔ یہ فرشتے اللہ کے فرما بردار ہیں اور ان کے دل میں اللہ کی خشیت اور محبت الہی رچی بسی ہے۔